السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہاں آج کے سبق میں اگلا سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ہم نے عقیدہ پڑھا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں۔ ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں، اس میں سے ایک بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے احکام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ یہاں پر ایک بات نقل کی گئی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی۔ جیسے کسی قوم پہ عذاب بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ ایک قوم کو انہوں نے اپنے پر کے ایک کنارے سے اٹھا کر الٹا پٹک دیا، پوری بستی کی بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی، بہت بڑے فرشتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ان کے پیر 7 زمین سے نیچے اور ان کا سر 7 آسمان سے اوپر ہے۔ تو یہ تو یعنی ان کی ایک جسمانیت جو ہے اتنی بڑی ہے، اور پھر ان کی عظمت بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرب فرشتہ بنایا، مقربین کہا جاتا ہے ان کو، فرشتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت ان فرشتوں کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے۔ اتنے بڑے فرشتے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طاقت کے سامنے سر بسجود ہیں، اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جنہوں نے ان کو بنایا، جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں۔ تو عبادتیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، سب عبادت میں آتا ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں، شراب، زنا، جوا، جھوٹ، وعدہ خلافی، جو بھی گناہ ہیں، بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ ہو، یہ سب گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے بچو، محرمات سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو مسلمان اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے اوامر کو ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو احکام دیے، اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو ادا کرتے ہیں، اور جن احکامات سے منع کیا ہے ان احکامات سے بچے رہتے ہیں۔ اب کیا احکامات دیے؟ بنیادی طور پر یہ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ادا۔ اب اسی کے ذیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، ذکر اذکار بھی آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ روزے کے اندر واجب روزہ بھی آ گیا، نفل روزہ بھی آ گیا، اور روزے کے اندر حلال سے رکنا ہے تو پھر حرام سے بھی رکنا ہے، عام حالات میں حرام سے بھی رکنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اس کے ہی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ مال کی زکوٰۃ میں نفلی زکوٰۃ بھی، نفلی صدقات بھی آ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک تو فرض ہے، وہ بھی ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات نفلی جو ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو حج ادا کرتے ہیں، حج جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادت کہلاتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ مال کی زکوٰۃ اور حج ہے، اس کے اندر مال کی زکوٰۃ تو خیر یہ صرف مالی عبادت ہے، لیکن حج میں ایسا ہے کہ بدنی اور مالی دونوں عبادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا طریقہ ہے، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔
قرآن میں ہم کو رسول کو ماننے کا ذکر ہے، اور رسول نے ہم کو نماز سکھائی، پڑھ کر بتائی۔ لہذا اگر کوئی شخص آج کے دور میں آ کے یوں کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور ہم حدیثوں کو نہیں مانتے کیونکہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، اس طریقے سے کوئی اگر کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جس طرح اللہ نے رسول کو ماننے کا حکم دیا، تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح رسول کی باتوں کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے جو قرآن کی تشریحات ہیں۔ تو قرآن میں ہمیں نماز کا ذکر تو ملتا ہے، نماز پڑھو، نماز ادا کرو، لیکن کیسے کرنا ہے یہ طریقہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہر کر نماز پڑھنا بتائے، سکھائے، اول وقت میں بھی پڑھ کے بتائے، آخر وقت میں بھی پڑھ کے بتائے، اور پوری نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر بتائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بتایا۔ تو خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اب اس نماز کے اندر بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے عطا کرتے ہیں۔ کوئی اگر آج کے دور میں اگر نماز کے سجدے کا مذاق اڑاتا ہے کہ سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ سرین اس کے اوپر ہو جاتی ہے، آدمی نیچے ہو جاتا ہے، مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے تھے، لیکن آج کی سائنس بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ نماز جیسی عبادت ہے، نماز جیسی جس کے اندر کتنی ساری ایکسرسائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صحیح ڈھنگ سے اور پوری ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے اطمینان سکون سے رکوع سجدہ وغیرہ ادا کیا جائے تو انسان کی بہت زبردست صحت بن جاتی ہے۔ تو انسان کو جو ہے یہ نماز ایک طرف تو اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف بہترین جو ہے ایکسرسائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ہم مسلمان جو ہے دین کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا سہارا لیتے ہیں، یعنی پہلے سائنس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، پھر اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز اچھی ہے، چلو ٹھیک ہے سائنس میں اچھا ہے تو اس کو بھی قبول کریں گے۔ ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے ہمیں سائنس میں کوئی چیز اچھی نظر آئے یا نہ آئے۔ آج جدید طبقے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ جو چیز سائنس میں اچھی دکھ رہی ہے وہی چیز کو اسلام میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا یہ سوچ یہ تھنک غلط ہے، یہ ایسا سوچنا بہت غلط ہے۔ سوچنا کیا چاہیے اور ہماری فکر کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ رخ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو چیز ہے، اسلام نے جس کو اچھا کہا وہ اچھا ہے، اگرچہ آج کی سائنس اس کو نہ مانتی، آج نہیں مانے گی کل مان لے گی۔ سائنس تو بدلنے والی چیز ہے لیکن اسلام بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ اور بہرحال نماز کی فائدوں پر تو آج کی سائنس بھی گھٹنے ٹیک چکی ہے اور اس کے اندر فوائد ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں کوئی ملحد، کوئی زندیق، کوئی بدبخت نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اڑانے دے، لیکن جاننے والے سمجھدار لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ بندگی کا ایک طریقہ ہے، خاص طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اچھا، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب آسان ہے، گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے سامنے، اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں سب سے اوپر حصہ جو پیشانی رکھی، اس کو زمین پر جھکا دینا یہ انسان کی آخری ذلت ہے، اور یہ انسان کی آخری ذلت اور آخری عاجزی اسی شخص کے سامنے، اسی ذات کے سامنے ہونی چاہیے جو اپنے کمال میں اعلیٰ ہو، اپنے کمال میں ارفع ہو، سب سے بلند ہو، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اپنی پیشانی جو ہے اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ تو یہ ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ذلت ظاہر کرنا، اپنی عاجزی ظاہر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کو ہم کامل سمجھتے ہیں سب سے۔ اگلا سوال ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں نماز پڑھنے سے؟
اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں نماز پڑھو، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں رخ کرو اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ ہے۔ وجہ کے معنی اردو میں تو چہرے کے آتے، لیکن اللہ تو چہرے سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات ہر جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو ہم اگر قرآن سے جواب اس کو دیں گے تو اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس طرف رخ کرے اس طرف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ یہ سب جوابات ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی خاص جگہ میں خاص کر دینا یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ کسی خاص یعنی یوں کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی آزادی دی، پوری زمین کو پاک فرما دیا اللہ نے، پوری زمین پاک ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کسی بھی حصے میں نماز پڑھتے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا افضل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں حکمت ہے کہ مسلمان اجتماعیت کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کریں اور مسلمانوں کی ایک جو ہے اجتماعیت اور شان کا اظہار ہو، اور سب مل جل کر عبادت کریں۔ اجتماعی کاموں کی اہمیت ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں، مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ تو یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کا مطلب کہ اللہ کی ذات صرف وہاں رہتی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہات، تجلیات وہاں پر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ وہاں پر رہتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ہم کعبے کی دیواروں کا جو ہے دیواروں کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ سامنے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کعبۃ اللہ بنا دیا ہے، اگر وہ کعبۃ اللہ نہ بھی ہو تو بھی ہم کو رخ اسی طرف کرنا ہے، اگر کوئی ہوا میں ہو تو بھی رخ ہم کو اسی طرف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اجتماعیت اور ایک ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے ایک قبلہ دے دیا ہے اور ایک طرف رخ کر دیا ہے، قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ آگے قبلے کی بحث بھی آ رہی ہے، اسی کو میں یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی سمت میں رہتے ہیں، سامنے قبلے کی طرف ہی رہتے ہیں اور آس پاس نہیں رہتے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ کے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قبلے کی دیوار پر ہوتا ہے، تم قبلے کے پاس مت تھوکو۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی آتی ہیں، اور بہت ساری جگہ قرآن میں کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ سوال لوگ کرتے ہیں، آج کل ایک فتنہ جو چل رہا ہے اہل حدیث لوگوں کا، اور وہ لوگ یہ اس طریقے کا سوال کرتے ہیں کہ کیا بھائی نعوذ باللہ اللہ کو تم جو ہے یوں کہتے ہو کہ ہر جگہ ہے؟ ہم ہر جگہ نہیں کہتے، اللہ ہر جگہ ہے نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں قرآن نے جو کہا وہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جگہ میں خاص نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اصل میں ہم ہر جگہ ہے۔ اب نعوذ باللہ سوالات ایسے کرتے ہیں وہ لوگ کہ کیا اللہ تمہارے نیچے بھی ہے، کیا اللہ تمہارے گندگی کی جگہ پہ بھی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جگہ سے پاک ہے، ہر جگہ سامنے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی خاص جگہ میں خاص نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ہر جگہ سامنے ہوتا ہے اللہ۔ ہر فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا ترجمہ ہے یہ، گویا کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اس طرف اللہ ہے۔ تو اب اگر اس آیت کو لے کر یوں کہے کہ کیا آپ جو ہے کہیں کچرے کے پاس میں بیٹھے ہوئے اور نعوذ باللہ وہاں پر بھی آپ کہہ رہے ہو، نہیں، ہم کسی جگہ کے ساتھ، عرش جیسی جگہ کے ساتھ میں بھی اللہ کو ہم خاص نہیں کرتے کہ اللہ عرش میں ہی محدود ہے، اوپر کی جانب ہی محدود ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں
7ویں آسمان میں قریب تک آ جاتے ہیں اور بندوں سے پوچھتے ہیں حل من سائل اعطی سوالہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نزول کرتے ہیں، اب یہاں پر نزول کرتے ہیں تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور نزول کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو پوری دنیا جو ہے، دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تہجد کا وقت ہوتا ہے، کہیں کوئی ٹائم ایسا نہیں رہتا کہ جہاں پر ابھی ہم یہاں پر رات میں بیٹھے ہوئے کسی ملک میں جو ہے تہجد کا ٹائم چل رہا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ تہجد کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اب کیا ماننا پڑے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت نیچے ہی ہوتے ہیں، نزول کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، 7ویں آسمان پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص جگہ سے پاک ہے۔ اب ایک باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس حدیث کو لے کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی دیکھو، یہ تو حدیث ہے، اس میں تو موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو باندی سے سوال ہے، وہ باندی نے آسمان میں کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کی جو خدا ہے، زمین کی جو مورتیوں کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس سے نفی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی ایک ہی طرف ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبے میں بلند ہے، عظمتوں میں بلند ہے، لیکن اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس وقت بھی موجود تھے جب عرش نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی موجود تھے جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیسے موجود تھے۔ اب اس سلسلے میں ہم کو بحث نہیں کرنا ہے، کیسے کے سلسلے میں بحث نہیں کرنا، اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرک سے قریب ہے، کیسے ہے نہیں معلوم کیسے۔ قرآن نے جتنا کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے قریب ہے، ہم تمہارے ساتھ ہے، قبلے کی دیوار پہ، یہ میں قریب ہوں میرے بندے کے ساتھ میں، یہ سب جتنی بھی روایات ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کیسے ہیں، بس اپنے اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں کہا اللہ نے ویسے نہیں، بس۔ تو ہر جگہ سامنے ہوتے، کیسا سامنے ہوتے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کم سے کم یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، نہ دیواروں کی عبادت کر رہے ہیں، نہ کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہ حجر اسود کی عبادت کر رہے ہیں، نہ مقام ابراہیم کی عبادت کر رہے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ ہر جگہ سامنے ہوتے ہیں، اور اللہ کسی بھی جہت سے، کسی بھی جگہ میں آنے سے، کوئی جگہ اللہ کو گھیر نہیں سکتی، کوئی جگہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لیکن اللہ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی۔ پوری دنیا، عرش، کائنات، سب کے سب اللہ کے سامنے ایسے جیسے ہتھیلی میں ہمارے رائی کا دانہ پڑا ہوا، سب اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اب اگر کوئی رائے کا دانہ ہاتھ میں لے کے کہے کہ بھائی تم کس طرف ہو، اوپر ہو نیچے ہو، ہم کہیں گے بھائی اس کے پورے اطراف کو گھیرے ہوئے، رائی کے دانے کو پورے کو گھیرے ہوئے۔ تو بہرحال یہ بات آ گئی تو میں نے اس کو وضاحت کر دی، مزید اس کی تفصیلات اور بھی بہت ساری ہیں۔ خلاصہ ہمارے عقیدے کا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ سامنے ہوتے ہیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھو، کس طرف بھی نماز پڑھو، اللہ ہر جگہ سامنے ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے، یعنی مغرب کی طرف۔ اور پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، یعنی انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں سے جو ہے یہ پچھم کی طرف آتا ہے، مغرب کی طرف آتا ہے۔ تو ہمیں انڈیا والوں کو اگر کہیں پر قبلہ نہیں معلوم ہو رہا ہے تو آسان طریقہ یہ کہ سورج کدھر ڈوب رہا ہے وہ دیکھنا ہے بس۔ شام کے وقت میں اگر دیکھنا ہے تو چاند کدھر سے نکل رہا ہے وہ دیکھنا ہے بس۔ تو سورج اور چاند کو دیکھ کر ہم جو ہے اپنے قبلے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔
تو سورج جدھر ڈوب رہا ہے اس طرف میں کعبہ ہوتا ہے. تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں. یہ قبلے کی تاریخ تو آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ شروع اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھایا جاتا تھا. تو وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھانے میں حکمت تھی، کیونکہ بہت ساری حکمتیں تھی. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلے کو پھیر دیا، پھر کعبے کی طرف. اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی طرف حکم دے تو بیت المقدس کی طرف پڑھنا عبادت ہے، اور اگر اللہ حکم دیں کہ کعبے کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام. اگر اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مسجد میں سب مل کے نماز پڑھو تو ہم مل کے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سب مل کے ایک ہی طرف قبلہ، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ سب کا ایک ڈسپلن برقرار. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک، کیونکہ آیت میں آیا کہ جس طرف رخ کرو اس طرف اللہ ہے، تو اب کوئی ایک طرف، کوئی ایسٹ کی طرف منہ کرا ہوا ہے، کوئی ویسٹ کی طرف منہ کرا ہوا ہے، کوئی دائیں کوئی بائیں، سب الگ الگ رخ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی. تو یہ انڈسپلن والی بات ہوتی ہے. شریعت ہمیں ایک ڈسپلن بھی سکھاتی ہے، انتظام، طریقہ سلیقہ سب شریعت ہمیں سکھاتی ہے. نماز بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے. تو ہم اسے قبلہ کہتے ہیں. ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بس اس طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ سب عبادت کرنے والوں کے ایک ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ میں عبادت ہو. دن رات میں نماز کتنی پڑھنی چاہیے؟ رات دن میں 5 نمازیں فرض ہے. 5 نمازوں کے نام فجر، ظہر. اچھا، اس میں وقت ٹائمنگ بھی ہے، تھوڑا ٹائمنگ یہ سورج کے اعتبار سے ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لینا چاہیے. آج کل تو اوقات الصلاح ہے، آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں. نماز کے اوقات دیکھنے کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو نماز کے اوقات دیکھنے کا طریقہ جو ہے سیکھ لینا چاہیے. کیلنڈرز میں یا مسجد میں جو اوقات الصلاح لکھے ہوتے ہیں یا ایپ وغیرہ سے کوئی معلومات کر لینی چاہیے، تاکہ کبھی بھی وقت ضرورت کام آئے. کسی جاننے والے سے معلوم کر لے آپ، وہ آپ کو بتا دیں گے. یہاں پر سورج نکلنے سے پہلے، صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی زوال کے بعد میں پڑھی جاتی ہے. زوال کے بعد میں ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سورج ڈھل جائے تو ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک سوال آتا ہے کہ اگر ٹائم شروع ہو گیا، اذان نہیں ہوئی، تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے. سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے. چوتھی نماز مغرب، یہ اندازے سے لکھا ہوا ہے 2-1.5 گھنٹہ، کبھی کم زیادہ بھی ہوتا ہے، اندازے سے لکھا ہوا ہے 2-1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے. چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوئی سوال ہے؟ مفتی صاحب، اگر نماز کا وقت ہو گیا، جی، شروع ہو گیا، اور ابھی کہیں جلدی جانا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، تو اذان دیکھ کے پڑھنا ہے یا اذان کے بغیر بھی پڑھ سکتے؟ بغیر اذان کے ہی پڑھنا. محلے کی اذان کافی ہے. محلے میں چونکہ اذان ہوتی ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی لیکن ہوتی ہے، تو پھر سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو پہلے ہی نماز پڑھ کے نکل جائے. اچھا، اذان ہونے کے بعد بول رہے ہیں، اذان سے پہلے نہیں، ہی اذان سے پڑھ پہلے، لے سکتے؟ اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہم کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں؟ ہیں. نہیں، اذان دینے کی الگ سے ضرورت نہیں. ہاں، کہیں جنگل وغیرہ میں، کہیں سفر وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اذان اقامت دے لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. کہیں جنگل میں پڑھ رہے، کھیت میں پڑھ رہے، یا کہیں کچھ پارک وغیرہ میں گئے وہاں پر پڑھ رہے، تو اذان اقامت دے لینا بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں. محلوں میں نہیں کرنا چاہیے. محلے میں، شہر میں رہ رہے جہاں پر باضابطہ اذانیں ہوتی ہیں وہاں پر الگ سے اذان. جی. اور کوئی سوال ساتھی کا؟
سوالات آپ لوگوں کو دن میں یا کچھ بھی سوالات ذہن میں آتے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے، یعنی کوئی ڈائری میں یا فون میں نوٹس میں اس میں لکھ لیجئے. بہت سارے سوالات چلتے پھرتے ذہن میں آتے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہمارے ساتھ میں کہ جب کوئی بھی مفتی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت میں سوال بھاگ جاتا. بہت سارے جو لوگ تو جو ہے آگے بولتے ہیں ارے مفتی صاحب کیا پوچھنا تھا بھول گیا، آسام میں آگے بولتے پوچھنا تھا بھول گیا. تو بہت سارے پوچھنے کی چیزیں رہتے، وہ تو خیر آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ویسے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال سبق میں پوچھنا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ کر لیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب، مسجد میں اگر نماز ہو گئی ہے تو پھر سے دوبارہ جماعت بنا کے پڑھنا ہے؟ جماعت ثانیہ دوسری جماعت بنانا مکروہ ہے. جماعت کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہے، یہ بنیادی مقصد ہے جماعت کا. اب جماعت سے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو اب جماعت سے پڑھنے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک اجتماعیت ہو. اب اگر دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت اس طریقے کی اجازت اگر دے دی جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی آئے گا اور اپنے اپنے حساب سے جماعت بنائے گا، اور پھر وہ اجتماعیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ باہر کی جو مساجد وغیرہ ہیں دوسرے ممالک کی، جہاں پر لوگ دوسری جماعت کو جائز سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی اپنی دکان پہ ہے، سب اپنے اپنے حساب سے آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کوئی پیچھے سے آ کے ایسا دھپا مارتے ہیں، کاندھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر وہ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور پھر نماز شروع ہو جاتی. تو جماعت کے بعد جماعت، یعنی 1-1.5 گھنٹے تک مستقل لوگ آتے رہتے ہیں اور جماعت بناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو محلے کی مسجدوں میں جہاں پر باضابطہ امام مؤذن مقرر ہوتے ہیں، اور وہ عام راستے کی مسجد نہیں ہے، اسٹیشن کی کوئی مسجد نہیں ہے، محلے کی مسجد ہے، ایسی مسجد میں دوسری جماعت بنانا مکروہ ہے، تحریمی ہے. جماعت کے مقصد کو فوت کرنا ہے. اپنے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھنا اور اپنے ٹائم کے حساب سے جماعت بنانے والی بات ہے، جبکہ ہم کو جماعت کے ٹائم کے تابع ہونا چاہیے، تاکہ نماز کو اور جماعت کو اپنے تابع کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی علت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ حدیثیں بہت سناتے ہیں، جماعت کی فضیلت، جماعت کی فضیلت، جماعت کی فضیلت. پھر ٹھیک ہے جماعت کی فضیلت، تو یہ جماعت کا مقصد کیا ہے؟ جماعت کا مقصد ہے اجتماعیت. تو جماعت کی فضیلت ہو تو آپ پہلی مرتبہ جا کے نماز پڑھو نا. تو وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لے رہے، میں ان کے گھروں کو جلا دوں. تو اگر دوسری تیسری جماعت کی اجازت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہتے کہ بھائی بعد میں آ کے جماعت بنا کے پڑھ لو، یوں کہتے. ہاں سفر میں ہیں یا راستے میں ہیں، وہاں پر مشکلات ہوتی ہیں، اس وجہ سے سفر کی نماز میں بھی قصر ہے. راستے کی کوئی مسجد ہے جہاں پر باضابطہ کوئی امام مؤذن مقرر نہیں ہوتے، یا پھر ہوں بھی تو بس وہ راستے کی ہی مسجد سمجھی جاتی ہے، تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت بنانے کی اجازت ہے، تھوڑا سا الگ، یعنی جہاں پر امام صاحب ٹھہرتے وہیں پر نہ ٹھہرے، بلکہ کچھ الگ جگہ پر ٹھہرے، اور وہاں پر گنجائش ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.